قرآن میں جو راتیں ہیں اور شب معراج شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب معراج تو کوئی شب نہیں ہے، یہ تو بنائی ہوئی شب ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ نبی نے معراج کی ہے کس رات کی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بس شب برات کا بھی میں بتا چکا ہوں۔ شب برات جو ہے نا، دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بس یہ آخری یہ کافی ہے میرا خیال ہے، یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا۔ شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے۔ ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے جس میں۔ جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ، بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے، ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے۔ دونوں کے دلائل ہیں۔ میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے۔ اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند۔ تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو۔ پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں۔ تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا۔ جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان۔ قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا، وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، پھر تعویلات کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے۔ تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے۔ اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا۔ عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں ہے۔ جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں، ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے۔ رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے، ایک تفریح کا۔ شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔
قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں. سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں. تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان. ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لو بھیا، تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے. کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن جبل گئے ہوتے؟ سیدہ عائشہ گئی ہوتی؟ سیدہ زینب گئی ہوتی؟ یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں، اور جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو، بولو نا، چھوڑ دو. اصل میں میرا اپنا نظریہ شب برات کے بارے میں یہ ہے کہ جو بعض محققین اس طرف گئے ہیں نا کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے سرے سے، تو مجھے یہ دلیل بھی بڑی مضبوط لگتی ہے، اس لیے کہ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں بہت بہت زیادہ کمزور راوی نہ ہو. کوئی ایک روایت ہوتی نا جو صحیح حدیث ہوتی، کوئی ایک بھی نہیں ہے. اور بہت سارے اشکالات ہیں، لیکن میں فتویٰ وہی دیتا ہوں جو جمہور کا قول ہے تاکہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار نہ پھیلے. تو جمہور کی رائے یہ کہ اس میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ روایتیں کثرت سے ہیں مگر ضعیف ہیں، مگر وہ حسن کے درجے کو، ضعیف روایتیں کثرت سے جب ہو جاتی ہیں تو حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے میرا چونکہ یہ کانسیپٹ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ قبرستان جانا جائز ہی نہیں ہے، ضروری دور کی بات ہے. کہہ رہے قبرستان جانا ضروری تو نہیں ہے. اس رات میں قبرستان جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، لوگوں میں پھر ایک آگ لگ جاتی ہے کہ نئی چیز لا رہے ہو مارکیٹ میں. کرنے کا جو کام ہے صرف اور صرف عبادت ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہتر ہے گھر میں کرو، گھر میں نہیں کر سکتے تو مسجد میں آ کے اس میں بھی چراغا نہ کرو. باقی قبرستان جانا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ضعیف روایت میں قبرستان گئے، مان لو تو پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے اور چپکے سے گئے نا. آپ تو ہر سال جا رہے ہو اور جتھے بنا کے جا رہے ہو. پھر صحابہ میں کوئی ایک دفعہ بھی نہیں گیا قبرستان. تو ایک ایسی سنت ہے جو صحابہ پوری نہیں کر رہے. اور روزہ بھی ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے. اور رات کو نہانا، کپڑے دھونا، یہ تہوار تھوڑی ہے. تہوار تو مسلمانوں کے دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں تھوڑی ہوتے ہیں. صرف جو کرنے کا کام ہے وہ کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے. ریکارڈ نہ کریں. نفل کی جماعت جائز نہیں ہے بھائی. اخپل طریقہ، ہاں 2-3 آدمیوں کی جماعت ہو جائے تو ٹھیک ہے.